وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے سماج اور معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ طوائف جو دھندا کرنے والی ہوتی ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور جو نابالغ بچی سے زنا بالجبر کرے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شادی شدہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے سنگسار ہے، رجم ہے، اور غیر شادی شدہ زناکار کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی دربدری ہے، جلا وطنی ہے۔ وَأَمَّا عُقُوبَةُ الْاغْتِصَابِ فِي الشَّرْعِ فَعَلَى الْمُغْتَصِبِ حَدُّ الزِّنَا، شریعت میں زنا بالجبر کرنے والے کے اوپر حد زنا ہے۔ وَهُوَ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ مُحْصِنًا، اگر شادی شدہ ہو تو سنگسار ہے۔ وَجَلْدُ 100 وَتَغْرِيبُ عَامٍ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے دربدری ہے۔ امام مالک نے کہا الامر عندنا فی الرجل یغتصب المرأة، اس آدمی کے بارے میں جو زنا بالجبر کرتا ہے، چاہے باکرہ یا سیبہ کا، انہا ان کانت حرہ، اگر آزاد عورت ہے، فعلیہ صداق مثلہا، تو دین مہر ادا کرنا ہے، دین مہر ادا کرنا ہے۔ وَإِن كَانَتْ أَمَةٌ فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِن ثَمَنِهَا، اور اگر لونڈی ہے، باندی ہے، تو جو اس کی قیمت کم ہوئی ہے وہ اس کو ادا کرنا ہے۔ وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ، اور زنا بالجبر کرنے والے کے اوپر سزا ہے۔ وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، اور جس کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ الموطا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 734۔ اور حد کے ساتھ دین مہر بھی ہے، کیونکہ حد و صداق یعنی تعزیر، حد اور دین مہر، یہ دونوں الگ الگ حق ہیں۔ احدہما للہ، حد یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، والثانی للمخلوق، اور دین مہر مخلوق کے لیے ہے۔ فجاز ان یجتمعا کالقطع فی السرقہ وردها، تو دونوں کو جمع کرنا لازم اور ضروری ہے، ایسے ہی جیسے چور کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے اور چوری کیا ہوا سامان بھی واپس دلایا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو نابالغ بچی سے زنا بالجبر کرتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو سزائے رجم ہے، سنگسار ہے، اور اس لڑکی کو دین مہر بھی دینا ہے۔ اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے لگیں گے، 1 سال کی دربدری ہوگی، اور اس خاتون کو، اس بچی کو دین مہر بھی دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مجرموں سے ہمارے سماج کو پاک کر دے، اور مسلمانوں کو اپنی عزت، عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے بچیوں کو پردہ کرنے کی
تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پردہ کی اہمیت بھی اور بغیر محرم کے باہر جانے کی خطرناکی کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس قسم کے جو حادثات پیش آتے ہیں ان سے بچنے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ بس اللہ رب العالمین ہی خیر اور بھلائی کی توفیق دینے والا ہے۔